السلام علیکم دوستو، کیا رمضان میں بیوی کے پاس جانا گناہ ہے؟ کیا روزے کی حالت میں صرف ہم نے بیوی کو کس کر لیا تو کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو کیا اس کی پوری رمضان کی عبادت خراب ہو جاتی ہے؟ آج اس مسئلے کو ایسی صاف دلیلوں کے ساتھ سمجھائیں گے کہ انشاءاللہ کوئی بھی شک باقی نہیں رہے گا۔ ایک بات اور زیادہ پوچھی جاتی ہے، کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی بات بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں ہم بستری اگر ہم کر لیتے ہیں تو کیا اس کا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ روزے میں بیوی کو کس کرنا کیسا ہے، مطلب کس کہاں پہ کر سکتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتائی جائے گی کہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے ملنے کے فائدے کیا ہیں شریعت کے مطابق، وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ یہ کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ 2-3 دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو پھر آپ لوگ ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھنا بھاگیں گے تو یہیں آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اب ہم ٹاپک پر آتے ہیں، کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ قرآن کی صاف دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لیے بھی لباس ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیے راتوں میں، یعنی کہ راتوں کا جو شبد ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، یعنی افطاری سے فجر تک اس سمے ہم بستری بالکل حلال ہے، یعنی کہ آپ نے افطاری کی، اب افطاری سے لے کر فجر کی اذان ہونے سے پہلے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کا روزہ ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ اس وقت ہوگا نہیں بھائی، تو افطاری کر لی، افطاری اور فجر کے بیچ میں آپ ہم بستری کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ روزے کی حالت میں یعنی کہ دن میں ہم بستری کا کیا حکم ہے؟ اب سب سے اہم مسئلہ یہی ہے، بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، اگر کوئی جان پوچھ کر سحری سے مغرب کے بیچ میں ہم بستری کرے تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ سب سے پہلے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ اب میں حدیث کی دلیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک صحابی روتے ہوئے آئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، میں نے روزے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک غلام آزاد کرو، اگر نہ ہو سکے تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ معمولی غلطی نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جان پوچھ کر کیا جائے تو یہ بھی کفارہ ہے۔ اب ہم بات کر لیتے روزے میں اگر بیوی کو کس کرنا کیسا ہے۔ اب میں ایک حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ام المومنین نے فرمایا، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ دیتے تھے، یعنی بوسہ مطلب کس دیتے تھے، صحیح بخاری شریف میں ہے یہ۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے، یعنی کہ سب سے زیادہ قابو رکھتے تھے اپنی نفس پر۔ اب سمجھنے والی بات ہے، اگر آدمی خود پر پورا قابو رکھ سکتا ہے، یعنی کہ میں لمٹ سے باہر نہیں جا سکتا، یعنی کہ میں کچھ ایسا نہیں کر سکتا جس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے، تو پھر یہ جائز ہے۔ اگر ڈر ہو کہ آگے گناہ میں گر جائیں گے تو نہیں کرنا چاہیے، یعنی حکم جو ہے وہ انسان کی حالت پر نربھر کرتا ہے۔ اب کس بو والا بھی نہیں، کہیں پتہ لگا تم ہونٹوں سے کس کرنے لگو تو پھر ایک دوسرے کا تھوک اندر چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کس کا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی بوسے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ماتھے پہ بوسہ دے دیا، آپ نے گال پہ بوسہ دے دیا، یہ ماتھے پہ کس کر لیا ہے، گال پہ کس کر لیا، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ اب تم پتہ لگا روزے کی حالت میں ہونٹوں سے کس کر رہے ہو، جو آج کے معاشرے میں چل رہا ہے، جو آج کل سوشل میڈیا پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، اس میں کس تو الگ ہی طریقے ہے، بوسہ اوسا تو وہ سبھی چیز ختم ہو گئی ہے، اب تو کس چل رہا ہے دھڑا دھڑ۔ کوئی بھی اگر ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار دوست بیٹھے اور کوئی کچھ چل رہا ہے تو اس پہ وہ کس وہ والے آ رہے تو سب دھڑلے سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کو وہی کس یاد ہو گئے بھائی۔ بوسہ یہاں نہیں کہ کس یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ اگر آپ ہونٹوں سے کس کریں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایک دوسرے کا تھوک ایک دوسرے کے اندر چلا جائے گا، تو یہ کام آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے۔ اگر کس کرنا ہے تو آپ ماتھے پہ یا گال پر آپ کر سکتے ہیں۔ لوگ عام طور پر کیا سوچتے ہیں پتہ ہے کیا، کہ رمضان میں بیوی کے پاس جانا گناہ ہے، یعنی کہ یہ غلط بات ہے، آپ رات میں اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں۔ دوسری سوچ یہ سوچتے ہیں جیسے عام طور پر لوگ، روزہ ہے تو بھی تھوڑا مذاق چلے گا، اگر کنٹرول نہ ہو تو روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ آپ نے پتہ لگا مذاق کی، مذاق میں آپ کنٹرول سے باہر ہو گئے، بھائی روزہ خراب ہو جائے گا۔ ہم تو شادی شدہ ہیں تو چاہے کریں، شریعت کی حدیں ہر حال میں لاگو ہیں، شریعت ہر انسان کے لیے ہے بھائی، شریعت کو ہم نہیں توڑ سکتے، شریعت سے توڑ کر ہم غلط کام نہیں کر سکتے۔
ہمیں شریعت کے دائرے میں ہی رہ کر کام کرنی ہے۔ رمضان میں رات کو ملنے کے فائدے کیا ہیں، یعنی کہ بیوی سے ملنے کے فائدے رمضان میں کیا ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا سنیے گا۔ نمبر 1، گناہ سے آپ بچے رہیں گے، شادی حلال راستہ ہے۔ نمبر 2، محبت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ قرآن نے شوہر اور بیوی کو لباس کہا ہے، ایسا کپڑا شریر پر ہمیں ڈھکتا ہے، ویسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ نمبر 3، سکون ملتا ہے۔ رمضانوں میں فجر کا ٹائم بہت ہی زیادہ اہم ہے، جیسے ہی فجر کی اذان ہو اس وقت رک جانا ضروری ہے، جیسے کہ آپ میاں بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں اور اذان ہو گئی تو بھائی اذان سے پہلے یہ سارے کام کر لینا، پتہ لگا ادھر اذان ہو رہی اور آپ کام پہ لگے ہوئے ہیں اپنے۔ اگر آپ لوگ اذان کے بعد بھی یہ وہ کام جاری رکھو گے ہم بستری کا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں صاف صاف شبدوں میں بول رہا ہوں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کن باتوں سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ جان پوچھ کر ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جان پوچھ کر اپنا پانی نکالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جان پوچھ کر گندی ویڈیو دیکھنے سے، گندی چیزیں دیکھنے سے، جیسے کہ ہمارا ابال مارتا ہے خون، یار یہ چیز آ گئی، ایسے دیکھنے سے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن صرف خیال آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کسی کا خیال آ گیا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے کہ آپ رات کو سوئے اور نائٹ فیل ہو گیا اور آپ کا روزہ ہے اور آپ سو رہے اور نائٹ فیل ہو گیا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کرا ہے، وہ ایک اندرونی ایک الگ سے آیا اور اس کے ذریعے سے وہ نکل جاتا ہے، تو اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس پر بھی ایک وستار سے آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گا اگلی بار میں۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نہیں ہے، رمضان ہے نظر کی حفاظت، نفس پر قابو، گناہوں کی دوری سے یعنی گناہوں سے بچنا، عبادت میں اضافہ کرنا یعنی کہ خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ اگر دن بھر روزہ رکھ کر رات کو گناہ کریں، رمضان کا مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ کہ رات میں ہم بستری جائز ہے، دن میں ہم بستری حرام ہے، رات میں جائز ہے، دن میں حرام ہے۔ روزے میں آپ کس کر سکتے ہو، لیکن اگر قابو ہے تو جائز ہے، اور اگر آپ قابو سے باہر نکل گئے تو پھر آپ کس نہیں کر سکتے۔ جان پوچھ کر سمبند بنانا یعنی کہ ہم بستری کے سمبند بنانا، اس سے آپ کو پتہ کیا کرنا، قضا اور کفارہ، یہ آپ کو دونوں ادا کرنا پڑ جائے گا۔ ویڈیو کے آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ آسان دین ہے، حلال راستہ دیا ہے، لیکن رمضان میں دن کی حدوں کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے علم کے ساتھ عمل کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں نے ہم بستری کا مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا، کس کرنے کا مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا، بیوی کے پاس جانے کا مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا۔ یہ ویڈیو شادی شدہ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس ٹائم مل سکتے ہیں اور اگر کسی ٹائم ملے تو کیا ہوگا، یہ ساری بات میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہے۔ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو بنا کر دیا ہے، اگر میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو بھائی کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا تاکہ میں اس غلطی کو آگے چل کر سدھار لوں۔ اگر کوئی غلطی میرے منہ سے بولنے میں، اب کوئی مسئلہ بتانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، آپ مجھے کمنٹ میں بتا دینا تاکہ آگے اگلی بار میں انشاءاللہ ان باتوں پہ دھیان رکھوں۔ اس ویڈیو کو شادی شدہ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور وظیفہ بابر چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجیے گا۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔